میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں، میں تو سورج ہوں ستارے میرے آگے کیا ہیں، شب ہے کیا شب کے سہارے میرے آگے کیا ہے، جو ہمیشہ رہے شاہوں کے سناخواں جالب، جو ہمیشہ رہے شاہوں کے سناخواں جالب، وہ سخن ساز بیچارے میرے آگے کیا ہیں۔ العرب والعجم قائد عالم اسلام، مال کے ملکہ بے پناہ، قائد شہین نگاہ، خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے عظیم انداز میں عظیم خطاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، جیوے 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 علامہ سادہ شیر ہے، علامہ سادہ شیر ہے، جیوے 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 رتیبہ ملت، رتیبہ ملت۔ بات کرنا اگے ملتانیاں دا ایک شیر، اگے ملتانیاں دا ایک شیر جڑا جیل چ رکھیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مجھ سے پیش کر میرے قائد حضرت الامیر شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوا، اور میرے ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں اور رفقائے سفر سے گزرتا ہوا مولانا حبیب الرحمان یزدانی کی گھن گرج تک پہنچا۔ سورج ڈوبنے کو ہے کہ مجھے آواز دی گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ لیکن میں نے کہا اچھا ہے، ادھر اس آسمان دنیا کا سورج ڈوب رہا ہے، اور ادھر انشاءاللہ آج کے اہل حدیثوں کے اس عظیم الشان تاریخی اجتماع نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اسلام کے نام پر غداری کرنے والے ضیاء الحق کے سورج کے ڈوبنے کا وقت بھی آ پہنچا ہے۔ اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، میں مسکرا بھی رہا تھا کہ میرے بھائی بلا وجہ بہت لمبی گفتگو درماری ملاؤں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ بھائی، ان کا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بچپنے سے کتابوں میں یہ پڑھنا شروع کر رکھا ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے کھڑے ہونے والے بھی کبھی سلامت نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے کھڑے ہونے والے جو کبھی جمہوریت کو غیر اسلامی کہتے، کبھی مرزائیت کی ہم نوائی کے لیے 73 کے آئین کی مخالفت کرتے، اور کبھی خانہ ساز شریعت بل کو لا کر بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث کے مسلمہ، سرکردہ، مستند اور قابل احترام بزرگوں کے پاس کیے ہوئے 22 نکات کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کی کوئی فکر نہ کرنا چاہیے۔ ادھر سورج ضیاء الحق کا غروب ہوگا، اور ادھر یہ اس طرح ڈوب جائیں گے کہ لوگ ان کو ڈھونڈا کریں گے کہ کبھی ایسے کفگیر اور چمچے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو ان کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تاریخ ہم کو یہ بتلاتی ہے، اور میرا بھائی حبیب الرحمان یزدانی خطابت کے جوش میں اپنی ایک بات کو مکمل نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ حکمرانوں کے، شہنشاہوں کے چہرے پڑھ کر مسئلے بتلانے والے، بات تب مکمل ہوتی ہے جب یہ کہا جائے اہل حدیثوں فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حکمرانان وقت کے پاؤں میں بیٹھ کر مسئلوں کو، قرآن کی آیات کو، احادیث نبویہ کو توڑتے، مسخ کرتے ہیں حکمرانوں کے چہروں کو دیکھ کر، اور ایک ہم دیوانے ہیں
جو نہ حکمرانوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی کرسیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے اقتدار کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے جبر کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے جیل خانوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پر ہوتی ہے یا محمد کے فرمان پر ہوتی ہے۔ اور سنو، میرے آقا نے کہا تھا اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے میرے اللہ کے حکم پر، اور میرے اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ خدا نے اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا تھا۔ میرے آقا نے کہا تھا قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میرا ماضی میرے حال کی صداقت کا گواہ اور میرے مستقبل کا آئینہ دار ہے۔ اور ملتان والو، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، تم نے میرے ماضی کو بھی دیکھا، میرے حال کو بھی دیکھ رہے اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہو۔ آج ملتان کے جوان میری اس للکار کو نہیں بھولے جب بھٹو کا سورج نصف النہار پر تھا تو ملتان کے قلعہ قاسم میں ایک آواز گونجی تھی، وہ اس غریب کی آواز تھی۔ میں نے کہا بھٹو سن لو، تمہارے درباری تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، اہل حدیث کا بیٹا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت کے گورنر نے، آج مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے، ہم لوگ مظلوموں کے ساتھ تھے، ہم نے ہمیشہ حکمرانوں کی رعونت کا مذاق اڑایا ہے کہ ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کچ کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ تم کو بھی تاریخ یاد کرے گی، مجھ کو بھی تاریخ یاد کرے گی، تم کو یاد کرے گی۔ یہ گھر کا بھیدی، اور محاورہ ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، شاہدہ شاہد من اہلہا۔ جب میں بھٹو کے ساتھ لڑ رہا تھا تم بھٹو سے ٹکٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ابراہیم کمیر پوری نے اس تاریخی اجتماع میں اپنے رب کو گواہ بنا کے گواہی دی ہے، اور آج بھی تاریخ لکھ رہی ہے۔ تم ضیاء الحق کے پاؤں میں پڑے اس کے بھوت چاک رہے ہو، اور میں اس کی جرنیلی کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے، حق کا پرچم تھامے ہوئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہا ہوں۔ تو اسلام کا غدار ہے اور وہابی اسلام کا وفادار ہے، کوئی وہابی تیرا ساتھ دے سکتا؟ اور اونچی بولو، کوئی وہابی تیرا ساتھ دے سکتا؟ اسلام بابی بابی اچھا ہو گئی، اچھا ہو گئی، اچھا ہو گئی۔ آج باتیں کرتے ہو، تمہارا ماضی بھی تمہارے حال اور مستقبل پہ گواہ۔ میرا ماضی سنو، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور ایک جلسہ عام خاص باغ میں ہوا، قلعہ قاسم کونا میں میں نے تقریر کی۔ مجھ کو سب سے پہلی مرتبہ زندگی میں اسی شہر سے گرفتار کیا گیا۔ کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت۔ آج سیاست میں آ گئے ہو اور ہم سے بات کرتے ہو، اور ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں اور سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں اور خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں۔ ہے کہ اس وقت کے غدار بھی اب رستم ٹھہرے اور زندہ کے سزاوار فقط ہم، اور تم کون ہو؟
تم وہ ہو کہ جنہوں نے نام محمد کو بیچا ہے، تم نے اہل حدیث کی تاریخ کو مس کیا ہے. تم ہم سے بات کرتے ہو، جاؤ اس ملتان کے جیل خانے سے پوچھو، رمضان کے مہینے میں اس حافظ قرآن کو کوئی ہے تمہاری صف میں تو لا کے دکھاؤ تو صحیح. لا، ہر دور میں تم نے بوٹ چاٹے، آج بھی گورنمنٹ کے بوٹ چاٹتے ہوئے اس جلسے پر پابندی لگوانے کے لیے گئے. سرکاری ملا، سرکاری ملا، سرکاری ملا، سرکاری ملا. اس جلسے پر پابندی لگانے کے لیے گئے. انتظامیہ کے پاس میں نے اپنی جماعت کے بوڑھے قائد مولانا شمس الحق کو کہا. مولانا نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، کہا درباری آئے ہوئے ہیں جلسے پر پابندی لگوانے کے لیے. میں نے کہا انتظامیہ جانتی ہے ہر شخص کے جلسے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، احسان الہی ظہیر کے جلسے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. انشاءاللہ ہم نے جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث. تم پابندی لگوانے گئے. میں نے کہا قلعہ قاسم میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے، عام خاص میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے. مجھے اس رب کی کبریائی کی قسم ہے جس کے سامنے میں نے سجدہ کرنا سیکھا اور جس کے سوا کبھی میری گردن کسی کے سامنے نہیں جھکی ہے. اس رب کی قسم ہے، اس کبریا کی قسم ہے، ملتان کی انتظامیہ اگر میرا جلسہ عام و خاص باغ میں نہیں ہونے دے گی تو میں ڈی سی کے گھر کے سامنے جلسہ کروں گا. اسلام کا بے پاس سپاہی، میں نے کہا پاس سپاہی. یہ پابندیاں، اور وہ بھی جانتے ہیں یہ تو گھر کی مرغیاں ہیں، ان کو ناراض بھی کر لیا تو یہ کہاں چلی جائے گی مرغی. ان کو بھی پتا ہے، ان کو معلوم ہے انتظامیہ کو کہ جب شیر پنجاب اس صوبے کا حکمران تھا، مجھے رمضان کے مہینے میں قید کیا گیا. میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ملتان کے لوگوں، میری زندگی کا وہ روزہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اگر قبول کر لے تو وہی میری نجات کے لیے کافی ہوگا. کیوں کہ وہ روزہ ظالموں نے اتنا دراز کیا کہ 48 گھنٹے کے بعد میں نے افطار کیا تھا. مجھ کو پانی نہ دیا گیا اور مجھ کو روزہ افطار کرنے کی اجازت نہ دی گئی. اس وقت یہاں ایک ایس ایس پی ہوا کرتا تھا جو شیر پنجاب کا ذاتی ملازم سمجھا جاتا تھا. اس نے کہا جھک جاؤ. میں نے کہا مجھے وہابی ماں نے جنا ہے، جھکنا نہیں سیکھا ہے. کہا جھک جاؤ، یہ گھر کا ضلع ہے، میں اس کا خصوصی نمائندہ ہوں. میں نے کہا کہ قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. اس نے کہا جھک جاؤ، یہاں کوئی پتا بھی ہمارے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا. میں نے کہا تمہاری بد نصیبی ہے، تم اس آدمی سے بات کر رہے ہو جو رب کے سوا موت و حیات کا مالک کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے. کہا مجھے گھر نے کہا ہے یہ جھکنا پڑے گا. میں نے کہا ایک دن ہوگا گھر نہیں ہوگا میں ہوں گا، ایک دن ہوگا گھر نہیں ہوگا میں. اور اسی باغ و عام خاص میں پھر وہ وقت آیا، گھر وطن سے بھاگ گیا، میں اس کے ضلع میں آ کے جلسہ کر رہا ہوں. بس کرو پاگل اور شیران آگے اثر نہیں ویکیا کی ہوا ہے. تو میں نے کہا ان کو غلط لوگوں سے پالا پڑا ہے، یہ ہم کو نہیں جانتے ہمیں کن ماؤں نے جنم دیا ہے. ہماری ماؤں نے نور جہاں کی تاریخ نہیں پڑھی، ہماری ماؤں نے اسماء بنت ابی بکر کی تاریخ پڑھی ہے اور ہمیں ان ماؤں نے جنا ہے کہ اگر، اور میں نے آج تک کبھی کسی جلسے میں کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کی ہے،
لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساگر نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں۔ اور معین الدین صاحب، ہم اس ملک میں رب کی حاکمیت کے لیے لڑ رہے، محمد کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا، بہت گناہگار ہیں۔ قیامت کے دن آسمان والا پوچھے گا کیا کرتے رہے؟ ہم کہیں گے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے رسول کی عظمت کے لیے حکمرانوں سے ٹکراتے رہے، اور تم کہنا ہم تیرے رسول سے خیانت کر کے حکمرانوں کی گود کو برماتے رہے۔ تم بھی کہنا شرم کی بات، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ کیا قصور کیا ہے؟ کیا غلطی کی ہے؟ ہم نے کون سی اس ملک میں خطا کی ہے جس کی بنیاد پر تم اہل حدیثوں کے اجتماعات کو برداشت نہیں کرتے؟ میں نے اس قوم کو اپنا خون دے کر، اپنی جوانی دے کر، اپنی توانائیاں دے کر، اپنی قوتیں دے کر اہل حدیث کو اس ملک میں ایک قوت بنایا ہے۔ اہل حدیث کو اس ملک میں ایک اب بنایا نہیں، منوایا ہے۔ اب بولو اہل حدیث کو ایک قوت کے طور پر منوایا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اہل حدیث کی قوت سے انکار کر سکتا؟ اونچی بولو، کوئی دنیا کی قوت اب اہل حدیث کی طاقت سے انکار کر سکتی؟ ہمارا یہ جرم ہے۔ ہم حکمرانوں کو للکارتے ہیں۔ کن حکمرانوں؟ کاش ضیاء الحق میرے سامنے ہوتا اور میں اس کو کہتا سنتا جا، شرماتا جا۔ آج ملک میں آگ لگی ہے، آج کوئٹے میں کرفیو لگا ہوا ہے، آج پشاور میں بموں کے دھماکے، لوگ بے گناہ مر رہے اور احتجاج کرتے ہیں تو پولیس بھی احتجاج کرنے والوں کو گولی مارتی ہے۔ آج لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں 7 معصوم نوجوانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ آج کراچی کے اندر نوجوانوں کے خون میں سنگینوں کو اتارا گیا اور ان کو غسل دیا گیا ہے۔ آج سندھ کے اندر ڈاکوؤں کا راج ہے، حکومت ان کو باج اور خراج دے کر بندوں کو رہا کرواتی ہے، اور جو حکومت ڈاکوؤں کو خراج دیتی ہے اس حکومت کو اقتدار پہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ آج ملک میں ڈاکہ زنی عام ہے، آج ملک میں چوری عام ہے، آج ملک میں کسی بہن کی بیٹی کی آبرو محفوظ؟ مجھے بتلاؤ، ہم اگر اس پر احتجاج کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا تو گناہ کیا کرتے ہیں؟ جاؤ ضیاء الحق تک جا کے کہو اس اے سی اور ڈی سی بیچارے کو کیا کہتے ہو۔ ضیاء الحق کو جا کے کہو احسان الہی ظہیر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ جتنا اقتدار تیرے نے مومنوں کا خون چاٹا ہے اتنا کسی اور نے نہیں چاٹا، جتنا تیرے دور میں بے امنی ہوئی ہے اتنی کسی دور میں بے امنی نہیں ہوئی۔ اور اس کو جا کے کہو اور تو نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو رسوا کیا کہ تیرے وزیر نے اسمبلی میں کہا ہے کہ سن 86 میں پاکستان کے اندر جتنی شراب پیدا ہوئی ہے پاکستان کی 39 سالہ تاریخ میں کبھی اتنی شراب پیدا، اور تیرے دور میں نوائے وقت نے خبر چھاپی ہے کہ لاہور کے اندر ایک جوئے خانے میں ریس کلب میں 12 کروڑ روپیہ صرف جوئے کے کلب کو پتی ملتی ہے۔ یہ کل کی خبر ہے۔ وہ جوا اور جس کو بھٹو نے بند کیا تھا، وہ شراب ہمارے مطالبے پر جس کو بھٹو نے بند کیا تھا، امیر المومنین اسلام کا نام لے کر تم اس کو کھولتے ہو۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کی اپنی بنائی ہوئی شرعی عدالت نے گڑدور کے جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے میرے صحافی بھائی لکھیں اور کرامن کاتبین بھی لکھیں، ڈائری نویس بھی لکھیں، اور ان میں ایک ڈائری نویس ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ لاہور سے میرے لیے آیا ہے۔ میں پوچھا تھا اس کو میرے لیے کیوں آتے ہو؟
کہا تمہارے لیے بندوبست ذرا زیادہ کیا جاتا ہے. میں نے کہا تمہیں بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے موجود ہیں جو ٹیپیں تمہارے بادشاہ کو پہنچاتے ہیں، تمہیں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور لکھو، اور کسی ماں نے بیٹا جنا ہے اور ضیاء الحق میں اگر اسلام کی غیرت ہے مجھ کو عدالت میں کھینچے، مجھ پہ مقدمہ چلائے اور میں پاکستان میں ثابت کروں کہ تو نے جتنا اسلام کے چہرے پہ کالک ملی ہے اتنی بھٹو نے بھی نہیں ملی. کیوں؟ بھٹو سوشلزم کا نام لیتا تھا اور بھٹو کو کوئی طویز فروش مولوی اس کی ٹانگیں نہیں دباتا تھا. کھلو جا، یہ بھی طویز لے کے آیا مولوی کھلو، اور مولوی بھی وہ طویز دینے والا. حضرت صاحب میں نے بتلایا صحیح بات میں، طویز دینے والا مولوی بھی وہ کہ ساس بہو کے خلاف طویز لینے آتی ہے تو 10 روپے دے کے دے دیتا ہے، اور پھر بہو ساس کے خلاف طویز دینے آتی ہے تو 20 روپے لے کے اس کو بھی دے دیتا ہے کہ معشوق ماں بشیوائے ہر کس جدا نماز، باما شراب خورد و بزاہد نماز کر. جاؤ، میرا ضیاء الحق نے کیا بگاڑا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، اگر تم جیسے اندھوں کو اس ٹوٹی پھوٹی اسمبلی کی ممبری مل سکتی ہے اور تو میرے جیسے ہفت زبان کو تو وزارت بھی مل سکتی تھی. لیکن میں نے کہا اللہ تو گواہ رہنا، محمد کے دروازے کی چوکی داری کرنا میرے لیے اس سے زیادہ افضل ہے کہ میں ضیاء الحق کی چاکری کروں. اگر تم جیسے گنگے پہلوانوں کا ممبر، لیکن میں نے کہا محمد کے دین سے بے وفائی کر کے وزارت میرے بوٹ کی نوک پر ہے. جا ضیاء الحق سے جا کے پوچھو، اس کی بنائی ہوئی شرعی عدالت، اس نے فیصلہ دیا کہ گھڑدوڑ کا جوا بدترین جوا. ابھی میری بات سن کے جائیں، کعبے کے رب نے قرآن میں کسی جرم کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا جتنا سود کو قرار دیا. لکھ لو میری بات، کعبے کے رب نے قرآن کے اندر کسی جرم کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا جتنا سود کو دیا. دوسرا پارا، تیسرا پارا، اور اللہ نے کہا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود لینے والا، سود دینے والا خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، رسول کے خلاف. ضیاء الحق نے سود کی 31 قسمیں نکالی ہیں. کتنی قسمیں؟ اور آج ایک بات بتلاتا جاؤں ملتان کے دوستوں کو، ضیاء الحق نے اپنے لیے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، اور وہ اختیار ہے حلال کو حرام کرنے کا اور حرام کو حلال کرنے کا، اور وہ اختیار ہے فرائض کو اٹھانے کا، واجبات کو ختم کرنے کا. سنا، اور کوئی بات کرے تو دلیل کے ساتھ کرے. ہم کے ساتھ بات اینٹے میٹے کے ساتھ مت کرو، ہمارے ساتھ بات کرو تو دلیل اور برہان کے ساتھ کرو. 31 قسم کا سود ایجاد کیا اور پھر کہا، اخباروں میں چھاپا کہ جو بیرر بانڈ کی صورت میں سود کے لیے پیسے بینک میں جمع کروائے، 60 روپے جمع کروائے، 3 سال کے بعد 100 روپیہ ملے گا اور اس کی رقم پر زکات بھی نہیں کاٹی جائے گی. اس کی رقم پر زکات بھی. اور بولو یہ کس نے کہا تھا لعنت؟ اور کس نے کہا تھا؟ اور ضیاء الحق نے پترا کنے کیا لعنت؟ کس نے کہا تھا؟ ضیاء الحق پر کیوں؟ ان ملاؤں پر جو اس فتوے کے باوجود ضیاء الحق کی ٹانگیں دبا رہے ہیں اور کہتے ہیں ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کرو، اس کو فالج ہو گیا ہے. سنو، تم اس کے ہاتھ مضبوط کرو، احسان لائی طہیر اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے، اس کو ٹوکیں گے، اس کو روکیں گے. ہم محمد کے باغیوں کا ساتھ دینا گوارا کر سکتے؟ جو جی چاہے کر لو. جاؤ اپنا ایمان بھی دیکھو اور ہمارا ایمان بھی دیکھو.
تم نے ضیاء الحق کو خدا سمجھا ہوا، ہم نے عرش والے کو خدا سمجھا ہوا۔ تم ضیاء الحق کو جا کے کہو ہم کو پھانسی پہ لٹکا دے، اور ہم کہیں گے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ اور اکٹھے ہو جاؤ درباری ملاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ساری تدبیریں کر لے، ضیاء الحق کو بھی بلا لو اور جنید جو کو بھی بلا لو۔ میں نے نام اس لیے حصہ لیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے میرا۔ اے دیکھو لوگ کہتے ہیں اے منہ تے مسور دی دال، اس کو بھی بلا لو۔ اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ نزل الکتاب۔ تم ان کو بلاؤ، میں اپنے رب کو بلاؤں گا، اور پھر اگر پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جاؤں تو میں نے اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا میری ماں نور جہاں کو نہیں جانتی، اسماء بنت ابی بکر کو جانتی ہے، کہ اگر مجھ کو پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جائے اور میری ماں کو میری لاش پہ لایا جائے تو میری ماں پلٹ کے یہی کہے گی میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا، مرا ہوا بھی خطیب ہے۔ اور دیکھو میرا بیٹا مرنے کے بعد بھی منبر پہ کھڑا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ آج لانا شریعت بل کو میری طرف، آج قوم کو دھوکے دیتے ہو، ہم سے ناراض ہو، ہم پر غصے ہو، ہم پر پریشان ہو، جھنجھلائے ہوئے، کوئی سوٹیاں ہلاتا آتا ہے، کوئی اینکے ہلاتا آتا ہے، کوئی داڑھی کو تیل لگا کے کہتا ہے پابندی لگا دو، تیرے پیو دا ملک ہے پابندی لا دو، پابندی لگا دو۔ اور تم جھوٹ پالش کرنے والے، ہم حکمرانوں سے لڑنے والے، اور حکمران بھی جانتے ہیں یہ جھکنے والے، اور یہ جھکنے والے جو مرنا جانتا ہے وہ جھکنا۔ اور بھابیو تو کی ہو گیا، مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ اور اونچی بولو مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ اور کسے کے کشتہ نہ شدت قبیلہ مانی، جو رب کی راہ میں مرنا نہیں جانتا وہ وہابی نہیں ہے۔ میرا ساتھی وہ ہے، میری یوتھ فورس کا وہ ہے، میری جمعیت کا وہ ہے، چاہے بوڑھا شمس الحق ہو، چاہے جوان شاہ ہو، چاہے نوجوان عبد الوکیل ہو، میرا ساتھی وہ ہے جو رب کے فرمان پہ کٹ نہ جانے، محمد کی بات پہ مٹ نہ جانے، جو بک نہ جانے، اور جو بک نہ جانے وہ از قبیلہ ماں، جو بک نہ جانے وہ ہمارے قبیلے کا۔ ایویں عابد ابراہیم کمیر پوری ماتم کر رہی، پتہ نہیں نشیاں بلو کتنے عادت رہ رہی ہے۔ پچھلی بار اجتماع آیا سی، زبر علاقہ آیا سی، اور ہوں انہوں نے ضیاء الحق کو بلانا وہ بیڑا گرک کرنے واسطے، یہ اینے سبز قدمی نے جنوں یہ بلانے نے وہ حکومت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے یہ مبارک ہے، ہم کو کہتے ہیں شریعت بل نہیں مانتے، اور میں نے کبھی معذرت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ جس کو نہیں مانتا ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو، منوانا ہے تو مدینے والے کا نام لے آؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کا نام آئے گا میری گردن جھک جائے گی، کیونکہ اس کی بات کے سامنے میں نے کبھی سر اٹھانا سیکھا۔ لیکن تم کہو ملاؤں کی بات مان لوں، ان پڑھوں کی، اور میں ان پڑھوں کی بات مان لوں جن کو عربی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن
علی مرتضی کے زمانے میں کون سے فقہا تھے؟ اگر صدیق و فاروق، عثمان و ذوالنورین اور علی مرتضی کے زمانے میں قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے کسی فقہ کی ضرورت نہ تھی، تو آج بھی کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ اور اونچی بولو، آج بھی کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ لیکن میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، بات اصل میں فقہ کی نہیں، یہ بلا وجہ ہم کو ہنفیوں سے لڑانے کی سازش ہے۔ لاؤ 22 نکات۔ اصل بات سازش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 22 نکات ہے میرے پاس، 31 علماء 22 نکات سن 51 میں پاس ہوئے۔ اس پہ دستخط ہیں مولانا سید داؤد غزنوی کے، مولانا اسماعیل خلفی کے، مولانا مفتی محمد شفیع کے، مولانا احتشام الحق تھانوی کے، مولانا ابوالعلا مودودی کے، شیعوں کے مفتی جعفر حسین کے، شیعوں کے مفتی کفایت حسین کے، بریلویوں کے مفتی مولانا بدایونی کے، بریلویوں کے پیر مانکی شریف کے، سب کے دستخط شیعوں نے مانا، سنیوں نے مانا، دیوبندیوں نے مانا، اہل حدیث نے مانا، بریلویوں نے مانا۔ اور جب یہ متفقہ 22 نکات ہیں، ان کے نفاذ کا کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ نیا بل کیوں پیش کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر سارے پاکستان کے مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر سارے پاکستان کے مسلمانوں کا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ضیاء الحق، لکھو، ضیاء الحق اپنے بچوں جمہوروں کے ذریعے پاکستانی قوم کو لڑانا چاہتا ہے، پاکستانی قوم کو، اور خود یہاں سے کھسک جانا چاہتا ہے۔ قوم کو لڑا کے خود کھسک جانا چاہتا ہے، کھسک جانا۔ سن لو، نہ ہم لڑنے کے لیے تیار، نہ تجھے کھسکنے دینے کے لیے، تجھ کو کھسکنے دینے، اور کہاں کھسکو گے؟ اگر کھسک سکتا تو کھسکا ہوا گھر واپس نہ آتا، کھسکا ہوا گھر واپس کہاں جاؤ گے کھسک کے؟ ان بطشا ربک لشدید، اور بولو ان بطشا ربک کا کام کو اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ آج کام تباہ ہو گئی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے، کوئی اتفاق کی بات نہیں رہی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ فساد، ہر جگہ دنگا، ہر جگہ قتل و خونریزی، طالب علم کو مار رہا ہے، ڈاکو لوٹ رہے ہیں، غریبوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، اور افغانستان کی سرحد پہ روس دستک دے رہا ہے، باغے کی سرحد پہ انڈیا دستک دے رہا ہے۔ اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور اخبار نویسوں لکھو، اس کی بنائی ہوئی قومی اسمبلی کی کمیشن نے رپورٹ مرتب کی، جس پہ ضیاء الحق کو 25 کروڑ ڈالر کا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قوم کو لڑا کے چاہتے ہو کھسک جاؤں؟ اہی تے مولویاں کوئی 2 روپے مسیدے لے کے نسے تو انہوں نہیں نسن دیں دے، اور بولو ہم تو مولوی 2 روپے لے کے بھاگنا چاہے تو اس کو بھاگنے ہیں، تینوں کسے نسن دیا میں؟ اور ہم کو پرچانے کے لیے ملتان کا ایک شریف بیچارہ مجور ہمارے پاس بھیج دیا، کہتا مجھ کو کچھ نہ کہو، میں تو قبروں والا ہوں، میں تو زندہ مرا ہوا ہوں، ہم نہ زندہ کو اور بھابی نہ زندہ نو بخشتے نے، اور بولو کہاں جاؤ گے بات کے؟ مت لو قوم کو، اور تم اتنے خائن ہو اسلام کے لیے، تم نے حدود آرڈیننس کا اجرا کیا۔ جانتے ہو حدود آرڈیننس کس کو کہتے ہیں؟ زنا کی سزا 24 غیر اہل حدیث یہ بھی میری بات سن کے جائیں، کعبے کے رب نے قرآن میں کسی جرم کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا جتنا سود کو قرار دیا ہے۔ لکھ لو میری بات،
کعبے کے رب نے قرآن کے اندر کسی جرم کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا جتنا سود کو دیا. تیسرا پارا اور اللہ نے کہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود دینے والا خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے, رسول کے خلاف. ضیاء الحق نے سود کی 31 قسمیں نکالی ہیں. کتنی قسمیں؟ اور آج ایک بات بتلاتا جاؤں ملتان کے دوستوں کو. ضیاء الحق نے اپنے لیے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا, اور وہ اختیار ہے حلال کو حرام کرنے کا اور حرام کو حلال کرنے کا, اور وہ اختیار ہے فرائض کو اٹھانے کا, واجبات کو ختم کرنے کا. سنا, اور کوئی بات کرے تو دلیل کے ساتھ کرے. ہم کے ساتھ بات اینچے میچے کے ساتھ مت کرو, ہمارے ساتھ بات کرو تو دلیل اور برہان کے ساتھ کرو. 31 قسم کا سود ایجاد کیا اور پھر کہا, اخباروں میں چھاپا کہ جو بیرر بانڈ کی صورت میں سود کے لیے پیسے بینک میں جمع کروائے, 60 روپے جمع کروائے, 3 سال کے بعد 100 روپیہ ملے گا, اور اس کی رقم پر زکات بھی نہیں کاٹی جائے گی. اس کی رقم پر زکات بھی. اور بولو یہ کس نے کہا تھا لعنت؟ اور کس نے کہا تھا؟ اور ضیاء الحق نے پترا کنے کیا لعنت؟ کس نے کہا تھا؟ ضیاء الحق پر کیوں؟ ان ملاؤں پر جو اس فتوے کے باوجود ضیاء الحق کی ٹانگیں دبا رہے ہیں اور کہتے ہیں ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کرو, اس کو فالج ہو گیا ہے. سنو, تم اس کے ہاتھ مضبوط کرو, احسان لائی ظہیر اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے, اس کو ٹوکیں گے, اس کو روکیں گے. ہم محمد کے باغیوں کا ساتھ دینا گوارا کر سکتے؟ جو جی چاہے کر لو. جاؤ اپنا ایمان بھی دیکھو اور ہمارا ایمان بھی دیکھو. تم نے ضیاء الحق کو خدا سمجھا ہوا, ہم نے عرش والے کو خدا سمجھا ہوا. تم ضیاء الحق کو جا کے کہو ہم کو پھانسی پہ لٹکا دے, اور ہم کہیں گے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اور اکٹھے ہو جاؤ درباری ملا, اکٹھے ہو جاؤ, ساری تدبیریں کر لے. ضیاء الحق کو بھی بلا لو اور جنید جو کو بھی بلا لو. میں نے نام اس لیے اہستہ لیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے میرا. اے دیکھو لوگ کہتے ہیں اے منہ تے مسور دی دال, اس کو بھی بلا لو. اجمعوا امرکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ نزل الکتاب. تم ان کو بلاؤ, میں اپنے رب کو بلاؤں گا. اور پھر اگر پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جاؤں تو میں نے اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا, میری ماں نور جہاں کو نہیں جانتی, اسماء بنت ابی بکر کو جانتی ہے, کہ اگر مجھ کو پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جائے اور میری ماں کو میری لاش پہ لایا جائے تو میری ماں پلٹ کے یہی کہے گی میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا, مرا ہوا بھی خطیب ہے. اور دیکھو میرا بیٹا مرنے کے بعد بھی منبر پہ کھڑا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے, کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. آج لانا شریعت بل کو میری طرف, آج قوم کو دھوکے دیتے ہو, ہم سے ناراض ہو, ہم پر غصے ہو, ہم پر پریشان ہو, جھنجھلائے ہوئے. کوئی سوٹیاں ہلاتا آتا ہے, کوئی اینکیں ہلاتا آتا ہے, کوئی داڑھی کو تیل لگا کے کہتا ہے پابندی لگا دو, تیرے پیو دا ملک ہے پابندی لا دو, پابندی لگا دو. اور تم جھوٹ پالش کرنے والے, ہم حکمرانوں سے لڑنے والے. اور حکمران بھی جانتے ہیں یہ جھکنے والے, اور یہ جھکنے والے جو مرنا جانتا ہے وہ جھکنا. اور بھابیو تو کی ہو گیا, مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ اور اونچی بولو مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو مرنا جانتے ہو کہ نہیں؟
اور کسے کے کشتہ نہ شدت قبیلہ مانی، جو رب کی راہ میں مرنا نہیں جانتا وہ وہابی نہیں ہے۔ میرا ساتھی وہ ہے، میری یوتھ فورس کا وہ ہے، میری جمعیت کا وہ ہے، چاہے بوڑھا شمس الحق ہو، چاہے جوان شاہ ہو، چاہے نوجوان عبد الوکیل ہو، میرا ساتھی وہ ہے جو رب کے فرمان پہ کٹ نہ جانے، محمد کی بات پہ مٹ نہ جانے، جو بک نہ جانے، اور جو بک نہ جانے وہ از قبیلہ ماں، جو بک نہ جانے وہ ہمارے قبیلے کا۔ ایویں حافظ ابراہیم کمیر پوری ماتم کر رہی، پتہ نہیں انہوں شیعہ کو کتنے عادت ہے۔ پچھلی باری اجتماع آیا سی، زبر علاقہ آیا سی، اور ہوں انہوں نے ضیاء الحق کو بلانا ہوتا بیڑا گرک کرنے واسطے، یہ ان سبز قدمی نے جنوں یہ بلانے نے حکومت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے یہ مبارک ہے۔ ہم کو کہتے ہیں شریعت بل نہیں مانتے، اور میں نے کبھی معذرت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ جس کو نہیں مانتا ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں نہیں مانتا، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ منوانا ہے تو مدینے والے کا نام لے آؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کا نام آئے گا میری گردن جھک جائے گی، کیونکہ اس کی بات کے سامنے میں نے کبھی سر اٹھانا سیکھا۔ لیکن تم کہو ملاؤں کی بات مان لوں، ان پڑھوں کی، اور میں ان پڑھوں کی بات مان لوں جن کو عربی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن و سنت، یہ ہے بل۔ اس بل کے اندر لکھا ہے قرآن و سنت کسے کہتے ہیں۔ کا فرمان ہے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہو۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے شریعت کیا ہے، جیم دال، کہا وہ حکم جو امت کے مسلمہ اور مستند فقہاء و مجتہدین نے قرآن پاک، سنت رسول اور اجماع امت کے قیاس اور اجتہاد کے ذریعے مستنبط کر کے مدون کریے، شریعت کے احکام ہوں گے۔ اور غیر رسول کی بات کو شریعت ماننے والوں، قیامت کے دن آمنہ کے لال کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ وہ کہے گا میں، قرآن نے مجھے کہا خاتم النبیین، تم نے اقتدار کے لیے۔ پھر کہتے ہیں ترمیم ہو گئی۔ ذرا لطیفہ سن لو، بل پیش ہوا ہے قومی اسمبلی میں، بل پیش ہوا ہے سینٹ میں، بل پیش ہوا ہے، اور بولو کہاں؟ بڑی اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے، کہاں؟ بڑی اسمبلی میں۔ ترمیم کہاں ہو رہی ہے؟ مدرسے میں۔ بل پیش ہوا ہے اسمبلی میں، ترمیم کہاں ہو رہی ہے؟ کتنی اور بل پیش کیا ہے قاضی عبد اللطیف صاحب نے، بل پیش کیا ہے مولانا سمیع الحق نے، ترمیم کون کر رہا ہے؟ عبد القیوم۔ کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ اور پھر ترمیم کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو بھی سن لو۔ چند بیوقوفوں کے انگوٹھے لگا کے سمجھتے ہو کہ اہل حدیثوں کو بیوقوف بنا لو گے؟ ترمیم کے اندر بے جیم دال کو 1 2 3 4 میں بدل دیا ہے، بے جیم دال کو 1 2 3 4 میں بدل دیا۔ کہا قرآن و سنت کا معنی کیا ہے؟ اور تمہیں خدا کی قسم ہے یہاں میرے دیوبندی بھائی بھی ہیں، حنفی بھائی بھی ہیں، اور قرآن و سنت کے معنی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور بولو، اور قرآن و سنت کے معنی کی بھی ضرورت ہے۔ کون بچہ ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن و سنت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور قرآن کا بھی کسی کو نہیں پتا، سنت کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ اس میں لکھا ہے قرآن کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن و سنت کی توضیح کی کرتے ہوئے درجے ذیل ماخذ سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ سنت خلفاء راشدین نمبر 1، نمبر 2 تعامل اہل بیت صحابہ کرام آرا کس کی کوئی بات نہیں، نمبر 3 اجماع امت۔ اور کوئی پوچھے اجماع امت سے قرآن و سنت کا تعلق کیا ہے؟ اجماع امت ہے آج کی اسمبلی کے ممبروں کا اتفاق، آج کی اسمبلی کے ممبر قرآن و سنت کے وقت موجود تھے، اور بولو ان کا کیا تعلق ہے قرآن و سنت سے؟ پھر چوتھی شق ہے مسلمہ فقہاء اسلام کی تشریحات۔ اب مجھے یہ بتلاؤ، اور ابو بکر کے زمانے میں قرآن و سنت نافذ تھا کہ نہیں؟ اور اونچی بولو، قرآن و سنت نافذ تھا کہ نہیں؟ کون سے فقہاء کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے تھے؟ فاروق کے زمانے میں کون سے فقہاء تھے
عثمان ذی النورین کے زمانے میں کون سے فقہا تھے؟ علی مرتضی کے زمانے میں کون سے فقہا تھے؟ اگر صدیق و فاروق، عثمان ذی النورین اور علی مرتضی کے زمانے میں قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے کسی فقہ کی ضرورت نہ تھی، تو آج بھی کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ اونچی بولو، آج بھی کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ لیکن میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، بات اصل میں فقہ کی نہیں، یہ بلا وجہ ہم کو ہنفیوں سے لڑانے کی سازش ہے۔ لاؤ 22 نکات۔ اصل بات سازش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 22 نکات ہے میرے پاس، 31 علماء 22 نکات سن 51 میں پاس ہوئے۔ اس میں دستخط ہیں مولانا سید داؤد غزنوی کے، مولانا اسماعیل سلفی کے، مولانا مفتی محمد شفیع کے، مولانا احتشام الحق تھانوی کے، مولانا ابوالعلا مودودی کے، شیعوں کے مفتی جعفر حسین کے، شیعوں کے مفتی کفایت حسین کے، بریلویوں کے مفتی مولانا بدایونی کے، بریلویوں کے پیر مانکی شریف کے، سب کے دستخط شیعوں نے مانا، سنیوں نے مانا، دیوبندیوں نے مانا، اہل حدیث نے مانا، بریلویوں نے مانا۔ اور جب یہ متفقہ 22 نکات ہیں، ان کے نفاذ کا کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ نیا بل کیوں پیش کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر سارے پاکستان کے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس پر سارے پاکستان کے مسلمانوں کا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ضیاء الحق، لکھو، ضیاء الحق اپنے بچوں جمہوروں کے ذریعے پاکستانی قوم کو لڑانا چاہتا ہے، پاکستانی قوم کو، اور خود یہاں سے کھسک جانا چاہتا ہے۔ قوم کو لڑا کے خود کھسک جانا چاہتا ہے، کھسک جانا۔ سن لو، نہ ہم لڑنے کے لیے تیار، نہ تجھے کھسکنے دینے کے لیے، تجھ کو کھسکنے دینے، اور کہاں کھسکو گے؟ اگر کھسک سکتا تو کھسکا ہوا خر واپس نہ آتا، کھسکا ہوا خر واپس کہاں جاؤ گے کھسک کے؟ ان بطشا ربک لشدید، اور بولو ان بطشا ربک۔ قوم کو اس میں بیڑا غرق کر دیا، آج قوم تباہ ہو گئی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے، کوئی اتفاق کی بات نہیں رہی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ فساد، ہر جگہ دنگا، ہر جگہ قتل و خونریزی، طالب علم کو مار رہا ہے، ڈاکو لوٹ رہے ہیں، غریبوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، اور افغانستان کی سرحد پہ روس دستک دے رہا ہے، باغے کی سرحد پہ انڈیا دستک دے رہا ہے۔ اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور اخبار نویسوں لکھو، اس کی بنائی ہوئی قومی اسمبلی کی کمیشن نے رپورٹ مرتب کی، جس پہ ضیاء الحق کو $25 کروڑ کا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قوم کو لڑا کے چاہتے ہو کھسک جاؤں؟ اہیٹ مولوی ہیں، کوئی $2 مسیدے لے کے نسے تو انہوں نہیں نسن دیں دے، اور بولو ہم تو مولوی $2 لے کے بھاگنا چاہے تو اس کو بھاگ رہے ہیں، تینوں کسے نسن دیں گے؟ اور ہم کو پرچانے کے لیے ملتان کا ایک شریف بیچارہ مجور ہمارے پاس بھیج دیا ہے، کہتا مجھ کو کسی نے کہو میں تو قبروں والا ہوں، میں تو زندہ مرا ہوا ہوں، ہم نہ زندوں کو اور بابی نہ زندہ نو بخش دینے نا، اور بولو کہاں جاؤ گے بات کے؟ مت لڑاؤ قوم کو، اور تم اتنے خائن ہو اسلام کے لیے، تم نے حدود آرڈیننس کا اجرا کیا، جانتے ہو حدود آرڈیننس کس کو کہتے ہیں؟ زنا کی سزا، چوری کی، شراب کی، جوئے کی، چوری کی اور قذف کی، اور زنا کے اڈے کھولے ہوئے، زنا کے اڈے کل پرسوں کے اخبار جنگ میں چھپا کہ ایک شہر کی طوائفوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہے
ایک تھانے دار نے ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر لیا، ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتا ہے، اس کو کہو ضیاء الحق کا قانون ہمیں حفاظت دیتا ہے، یہ کیوں ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتا ہے؟ ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی، ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی ہے، ہائی کورٹ نے اپیل منظور کی ہے، اور یہ کہنے چور نو کہ شاوا بھائی صاحب نو کہ پھڑ لے پترا، اسی نہ تینوں چھڑنا نہ تیرے مولویاں نو، اور بولو اب اہل حدیث جاگ پڑے ہیں انشاءاللہ، اب اہل حدیثوں کو مدت کے بعد اپنا سٹیج میسر آیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس ملک میں اسلام سے بے وفائی کر سکتی؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کر سکتی، اٹھ کے کہو اٹھ کے، کوئی دنیا کی طاقت اس ملک میں اسلام سے بے وفائی کر سکتی؟ کوئی کرے گا؟ اہل حدیث اس کو گریبان سے پکڑیں گے، بولو اہل حدیث اس کو گریبان سے، اور خدا کا قانون لائیں گے، اور اونچی بولو خدا کا قانون، اونچی بولو خدا کا قانون، خدا کے باغی